پیدا کیا. اپنی پیدائش پر تھوڑا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ایک نطفے کو ماں کے رحم میں رکھا. 9 ماہ تک یہ مختلف مدارج سے گزرتا ہے اور پھر اس کا وجود اللہ تبارک روح اس کے اندر ڈالتا ہے, پھر اس کا وجود ہوتا ہے, پھر یہ اپنی اس کی پیدائش ہوتی ہے اور پیدائش ہونے کے بعد اب اس کو رب نے عقل دی, شعور دیا, اور عقل اور شعور دینے کے بعد اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے تھا اور اس نے کیا عمل کر لیا. ایک غور کیا جائے, آج اگر ایک شخص ایک مکان بناتا ہے, ایک کاروبار کرتا ہے اور کاروبار کرنے کے دوران ایک بلڈنگ اس نے بنائی یا ایک مکان اس نے بنایا, ایک اس نے زمین خریدی, زمین خریدنے کے بعد اس کو اس نے تعمیرات کی اور جب تعمیرات مکمل ہو گئی تو اب کیا ہوا کہ جب اس کے رہنے کا وقت آیا, جب اس کی محنت کی وصولی کا وقت آیا, کوئی اور شخص اس پر قابض ہو گیا تو کیا کہیں گے اس شخص نے اچھا کیا یا برا کیا؟ جو دوسرا شخص اس کے جگہ پر, اس کے مال پر, اس کے گھر پر قابض ہوا ہے, حالانکہ زمین خریدی کسی نے, اس نے تعمیر اس نے کروائی اپنے پیسے سے, جب تمام مراحل مکمل ہو گئے, جب رہنے کا وقت ہوا, محنت کی وصولی کا وقت ہوا, اس کی شفٹنگ کا وقت ہوا, ایک اور شخص آتا ہے اور اس گھر پر قابض ہو جاتا ہے تو کیا کہیں گے اس نے بہت اچھا کیا یا بہت برا کیا؟ تو محترم پیارے اسلامی, آج ہماری حالت بھی یہی ہے کہ آج رب نے پیدا کیا, مقصد کچھ اور تھا, کس لیے پیدا کیا ہم نے مقصد کو بھول گئے, ہم نے فقط دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی جو جانیں ہیں, سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 111 میں ارشاد فرماتا ہے, جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی جو جانیں ہیں اور ان کے جو مال ہیں, حالانکہ جان بھی رب نے دی, مال بھی رب نے دیا. اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی جانوں اور ان کے مالوں کے عوض اللہ نے ان لوگوں کو خرید لیا تاکہ یہ لوگ کیا کریں, رب کے احکامات کے پابند بن جائیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے کیا فرمایا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جن کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. تو محترم پیارے اسلامی بھائیوں, عبادت مقصد ہے, مال ضرورت ہے, لیکن ہم نے مال کو اپنے آپ پر اس قدر حاوی کر لیا کہ ہم اپنے مقصد کو بھول بیٹھے. اور اگر اسی طرح غفلت کی زندگی بسر کرتے رہے, دنیا تو شاید سنور جائے لیکن آخرت کے چانس, آخرت سنورنے کے چانسز بہت مشکل ہو جائیں گے. تو محترم پیارے اسلامی بھائیوں, رب کی عطا کی ہوئی زندگی کو اس کی بندگی میں صرف کریں. اللہ تعالیٰ نے جو پر احکامات فرض کیے ہیں, عاقل بالغ مرد اور عورت پر 5 وقت کی نماز فرض قرار دے دی, تو ہم میں سے یہ سوچے کہ یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں اٹھنے کے بعد قیامت میں سب سے پہلے سوال ہوگا حقوق اللہ کے حوالے سے, تو اس کو اختیار کیا جائے. نماز پڑھیں گے برکت مل جائے گی, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ روزی میں برکت عطا فرمائے گا. افسوس ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے, جب ہم خوش ہوتے ہیں, ہمارے پاس پیسہ وافی مقدار کے اندر ہوتا ہے, خوشحالی ہوتی ہے, ہم رب کو بھول چکے ہوتے ہیں. اور جب غفلت ہٹتی ہے, پریشانیاں ڈیرے ڈالتی ہیں, مصیبتیں ہمارے آڑے آ جاتی ہیں, مقروض ہو جاتے ہیں, کاروبار چلا جاتا ہے, پھر رب کو یاد کرنے والے بنتے ہیں. کیوں نہ ایسا عمل کیا جائے کہ استقامت کی مزید بن جائے, تو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے انشاءاللہ اس میں مزید برکت مل جائے گی انشاءاللہ. تو 5 وقت کی نماز جو کہ ہر مسلمان آپ کی بالغ مرد عورت پر فرض ہے, اس کو پڑھنے کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آج سے انشاءاللہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکات دے, کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکات نہیں دیتا تو یہ مال کل بروز قیامت اس کے لیے اسلحہ بنے گا, اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنے گا. محترم پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور 5 وقت کی نماز باجماعت استقامت کے ساتھ مرتے دم تک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس نے جو پر احکامات فرض کیے ہیں, صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ, صاحب نصاب ہیں, حج فرض ہو چکا ہے تو حج کی ادائیگی اور دیگر ارکان ان کو اختیار کرنے کی نیت کرتے ہیں. اور محترم پیارے اسلامی بھائیوں, توبہ کے حوالے سے کہ توبہ کرتا بندہ ہے, فائدہ
دوروں کے اندر ہم ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، ہوائی جہاز کا سفر ہے، بسوں کا سفر ہے، ٹرین کا سفر ہے، بہت تیز دنیا ہو چکی ہے۔ پہلے کے دوروں میں انسان گھوڑے اونٹوں پر سفر کیا کرتا تھا۔ آج کے دور کے اندر مثال کے طور پر اگر کوئی شخص پاکستان سے یہاں پر آئے اور اپنا اس کا لیگیج ہو، لیگیج ایئرپورٹ پر گم ہو جائے، وہ کمپلین تو کر دے لیکن اس کا جو مطلوبہ سامان ہے وہ اس کو نہ مل سکے، اس کو پریشانی ہوگی۔ لیکن پریشانی کے بعد اگر یہ اس کے پاس 4 پیسے ہیں تو وہ تمام چیزیں اگرچہ تھوڑی مہنگی ہی صحیح وہ اس کو یہاں پر مل جائیں گی۔ لیکن پہلے کے دوروں کے اندر اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ جہاں پر انسان گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سفر کیا کرتا تھا، 6 ماہ 8 ماہ سفر میں لگ جاتے تھے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک آدمی اتنا طویل سفر کیا کرتا تھا۔ حدیث پاک میں مثال دی گئی، ایک شخص طویل سفر اس کو درپیش ہے اور وہ اپنا ایک اس کے پاس جانور ہے، وہ گھوڑا ہو وہ اونٹ ہو، اس نے اپنی ضرورت کا سامان اس پر لاد دیا۔ اب اگر وہ 6 ماہ کا اس کو سفر کرنا ہے، دن رات سفر کرتے گزر گئے، ایک مقام پر پڑاؤ کرتا ہے اور میلوں میل چاروں طرف کوئی آبادی نظر نہیں آتی، لیکن تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، اپنی سواری کو باندھتا ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور جب بیدار ہوتا ہے اس کی سواری اس کے پاس موجود نہیں ہوتی تو اس کو کتنا غم ہوگا، کتنی پریشانی ہوگی۔ اب تو اس کو اپنی موت کے لالے پڑ جائیں گے کہ نہ تو آگے کے رہے نہ پیچھے کے رہے، ہر چیز ہاتھ سے چلی گئی، نہ تو آگے آبادی نہ کوئی قریب میں کوئی ایسی آبادی نہیں کہ پانی یا خوراک یا فروٹ مل سکے۔ تو یہ شخص پریشان ہو جاتا ہے اور پھر اپنی سواری کو تلاش کرنے کے لیے سارا دن گزار دیتا ہے، اور تھک ہار کر مایوس ہو کر یہ پھر دوبارہ ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھتا ہے، اور دوبارہ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور آنکھ کھلنے کے بعد اپنی سواری کو موجود پاتا ہے، تو اس کو کتنی خوشی ہوگی، یہ کس قدر خوش ہوگا۔ حدیث پاک میں ایک مثال دی گئی، اگر کوئی بندہ مومن اپنی رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی جو اس کے لائق ہے۔ تو محترم پیارے اسلامی بھائیوں، آج اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ اس میں تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی ہمیں یہی سوچ دیتی ہے کہ ہم نہ صرف اپنی دنیا کو سنواریں بلکہ اپنی آخرت کو سنوارنے والے بنیں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے تگ و دو کریں، اپنی زندگی کو سنتوں پر گامزن کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں اس کو اختیار کرنے والے بن جائیں۔ اگر انشاءاللہ ایسا کر لے تو انشاءاللہ وہ خوش نصیب دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھے گی انشاءاللہ۔ تو قبلہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت والی دعوت اسلامی ہمیں ایک مقصد عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، خود بھی نیک بننا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اپنے گرد و پیش میں رہنے والے مسلمانوں کی اصلاح کرنی ہے اور انہیں بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینی ہے، ہدایت کی دعوت دینی ہے، اور مسلمانوں کو اعمال کی دعوت دینی ہے تاکہ وہ بھی اپنی آخرت کو سنوارنے والے بن جائیں۔ تو اس سلسلے میں الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مقصد عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اپنی اصلاح کے لیے 72 بدری نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اور یہ ایک رسالہ ہے، ہو سکے اس کو حاصل کیجیے اور روزانہ اس کی جو ہے اس کو پور کریں انشاءاللہ، اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ، نیکیوں پر استقامت کا جذبہ ملے گا انشاءاللہ، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس حوالے سے دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ کل بروز جمعہ 3 دن کا راہ خدا میں سفر اختیار کرے گا، علم دین حاصل کرنے کی نیت سے، سیکھنے سکھانے کی نیت سے۔ تو آپ تمام اسلامی بھائی پر اگر مدنی ابتدا ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کی نیت سے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کو میں سفر اختیار کروں۔ آج ہم اب ایک ملک دوسرے ملک کو آ جاتے ہیں، لیکن اگر رائے خدا میں سفر اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ تو کل دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ 3 دن کا مدنی قافلہ انشاءاللہ راہ خدا میں سفر اختیار کرے گا۔ تو تمام اسلامی بھائیوں کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہو سکے ہر اسلامی بھائی کہ جتنا بھی وقت ممکن ہو اس قافلے میں شامل ہو کر اپنا وقت قیمتی بنائیں۔ محترم پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں پر استقامت عطا فرمائے۔ اور محترم پیارے اسلامی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی جہاں الحمدللہ
الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے اور افرادی قوت کے ذریعے، انفرادی کوشش کے ذریعے، اجتماعی کوشش کے ذریعے لوگوں تک نیکی کی دعوت کو پہنچاتی ہے۔ تو محترم پیارے اسلامی بھائیوں، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک دور وہ آئے گا جب دین کا کام درہم اور دنانیر کے بغیر نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہے، ایک مسجد ہے، مسجد میں امام کی سیلری ہوتی ہے، خاتم ہے، مؤذن ہے، تو محترم پیارے اسلامی کی زندگی کا حصہ ہے۔ اگر یہ لوگ، اگر ان کو ان کی ضرورت کی چیزیں نہ دی جائیں اور یہ لوگ اپنا پیٹ پالنے کے لیے دیگر کاموں میں مشغول ہو جائیں گے تو مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ تو محترم پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا وہ دور ہے کہ آج بھی دین کا کام بغیر درہم اور دنانیر کے نہیں ہوتا، اس کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے، اسباب کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں الحمدللہ دعوت اسلامی آج دعوت اسلامی کا پیغام الحمدللہ 195 ممالک میں پہنچ چکا ہے، اور بھی مزید کچھ جاری ہے انشاءاللہ سب۔ مدنی چینل پوری دنیا میں الحمدللہ نیکی کی دعوت ہمیں مہیا کرتا ہے، نیکی کی دعوت ہمیں دیتا ہے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہم مدنی چینل کے ذریعے، ہم انٹرنیٹ کے ذریعے یا کہیں ڈش کے ذریعے یا جہاں یہ سہولت میسر ہے وہاں ہم اگر اس مدنی چینل کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ مدنی چینل فی سبیل اللہ، اس میں کوئی اجازت نہیں ہوتی، یہ آپ اسلامی بھائیوں کے تعاون سے مدنی چینل لوگوں تک نیکی کی دعوت کو پہنچاتا ہے۔ اس سلسلے میں کثیر رقم درکار ہوتی ہے، اس کا روزانہ کا خرچ جو سا ہے وہ کئی لاکھ روپے تک مشتمل ہے۔ تو آپ تمام اسلامی بھائی کی بارگاہ میں التجا ہے، جہاں دعوت اسلامی کا مدنی چینل ہے، جہاں یہ 81 سے زائد شعبہ جات میں اس کا مدنی کام ہو رہا ہے، جامعۃ المدینہ جہاں پر فی سبیل اللہ اسلامی بھائی ماشاءاللہ علم دین حاصل کر کے عالم بنتے ہیں، مدرسۃ المدینہ جہاں پر الحمدللہ بچے فی سبیل اللہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے، ناظرہ اور قرآن کی تعلیم حاصل کر کے حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ اسی طرح دار المدینہ جہاں پر ہمیں الحمدللہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم فی سبیل اللہ دی جاتی ہے۔ تو محترم پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو دعوت اسلامی کے مدنی کام ہے، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ اور مدنی قافلے، مساجد، خدام المساجد، محترم کئی ہمارے شعبہ جات ہیں، تو اس کے لیے کثیر رقم درکار ہوتی ہے۔ تو اب تمام اسلامی بھائیوں کے بارے میں مدنی التجا ہے کہ اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات، اپنے عطیات، فطرہ وغیرہ دعوت اسلامی کو دیجیے اور نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی ایکچولی میں کھلی کتاب کی معنی ہے۔ الحمدللہ کئی ممالک الحمدللہ ہمیں 195 ممالک ہیں جہاں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا ہے الحمدللہ۔ محترم پیارے اسلامی بھائیوں، پاکستان، ہند، بنگلہ دیش وہ ممالک ہیں جہاں پر الحمدللہ شاید ہی کوئی ایسا کیا ہوتا ہے دعوت اسلامی کا کام نہیں ہوتا۔ تو محترم پیارے اسلامی، آپ کے گھر والے، آپ کے دوست، آپ کے احباب، جہاں ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اور ای میلز کے ذریعے، دیگر چیزوں کے ذریعے لوگوں کو غلط کاموں کی دعوت دیتے ہیں، تو اگر ہم نیکی کی دعوت دیں گے انشاءاللہ یہ بھی ہمارے صدقہ جاریہ کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ تمام اسلامی بھائی کے بارے میں مدنی التجا ہے کہ اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات، اپنے عطیات، یہ فطرہ وغیرہ سب تمام دعوت اسلامی کو دے کر نیکی کے کام بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس اجتماع کو سجانے میں جن اسلامی مشکلات ہوئی وہ اسلامی جو تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس شب کو ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر اخلاص کے ساتھ نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔